الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آیا۔ یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہے، اور اس صورت کے تعارف میں آپ اس کا پس منظر پڑھ چکے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے اور مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش مکہ ہر ممکن طریقے سے اسلام کی دعوت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ کبھی وہ پروپیگنڈے کرتے تھے، کبھی جبر اور تشدد سے کام لیتے تھے۔ تو اس ماحول میں یہ گزشتہ امتوں کے واقعات ان کو سنائے جا رہے ہیں کہ ان امتوں میں سے جس نے نافرمانی کی تو اس کا انجام تمہارے سامنے ہے۔ اسی طرح قریش مکہ چونکہ سرمایہ دار تھے، سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھتے تھے، اپنے سرمایہ پر اتراتے تھے، اپنی سرداری پر انہیں تکبر تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم بادشاہت اور ان کی بے مثال سلطنت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پچھلی آیات میں سنا کر ایک اعتبار سے ان کو پیغام دیا گیا کہ تم اپنے آپ کو سرمایہ دار سمجھتے ہو، تمہاری اور تمہارے سرمایہ کی کیا اوقات ہے۔ اس کائنات کے جو بے مثال بادشاہ گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، ان کی بندگی کے داعی تھے، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے۔ تو پھر تم اور تمہارے سرمایہ یہ کیا بیچتا ہے؟ تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے دائرے میں آنا چاہیے۔ تو یہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے واقعے کا آغاز ہے۔ یہ واقعہ پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکا ہے، قوم سمود کے واقعات آپ پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً میں ان کے بارے میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ قوم سمود یہ ان اقوام میں سے ہے جن کو ہم عرب بائدہ کہتے ہیں۔ یہ عرب کی قدیم اقوام ہیں جو کہ اصل عرب تھے، جو دنیا سے مٹ چکے ہیں۔ عرب کی دو اقوام کا ذکر قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں عرب کی قدیم ترین اقوام ہیں جو کہ جنوبی اور شمالی عرب میں رہتی تھیں۔ ایک قوم عاد ہے اور ایک قوم سمود ہے۔ قوم عاد پہلے گزری ہے، یہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ قوم سمود بعد میں آئی ہے۔ قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد پھر قوم سمود کو اللہ نے دنیا میں آباد کیا تھا۔ قوم سمود کی بستیاں یہ مدینہ طیبہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں آتی تھیں۔ وادی ہجر سے لے کر تبوک تک راستے میں ان کی کوئی 1600 کے قریب بستیاں تھیں جہاں یہ سارے آباد تھے۔ اللہ نے ان کو نوازا تھا، تجارت کرتے تھے اور مالی طور پر معاشی اعتبار سے مستحکم تھے۔ اللہ نے انہیں فن تعمیر کا ملکہ عطا کیا تھا، بڑے بڑے مضبوط جسوں سے ان کو نوازا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ان نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن یہ نافرمانی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پھر مطالبہ کیا کہ اے صالح، ہم تمہاری بات اس وقت مانیں گے جب تم ہمارا مطالبہ تسلیم کرو۔ مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ ہے، اس کی کوکھ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو گابن ہو یعنی حاملہ ہو اور نکلتے ہی بچہ جان دے۔ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے یہ نشانی بھی ان کو دکھا دی کہ پہاڑ کی کوکھ سے، اس کی جڑ میں سے ایک عظیم اونٹنی برآمد ہوئی جو کہ گابن تھی، اور نکلتی ہی اس نے بچہ جنا۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم کے مطالبے پر ان کی منہ مانگی نشانی ان کو دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس انکار کا آپشن نہیں رہتا، پھر یا تو وہ مانیں گے اور یا پھر تباہ ہوں گے۔ اب اللہ کی اسی سنت کے مطابق جب انہوں نے انکار کیا، منمانی نشانی اللہ سے لے کر بھی انہوں نے انکار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ان کی قوم میں 9 کچھ ایسے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جن کے اپنے اپنے جتھے تھے، یعنی 9 باغی پارٹیاں تھیں، اور انہی 9 سرداروں نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر
اللہ کی اس نشانی یعنی اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تھا، اور انہی 9 نے بعد میں یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کر دیں، جس کا ذکر ان آیات میں آگے آئے گا۔ اور منصوبہ انہوں نے یہ بنایا کہ ہم رات کی تاریکی میں حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ رات کو اپنی مسجد میں ہوتے تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم ان کی مسجد جہاں وہ تشریف فرما ہوں عبادت کے لیے تو ہم وہاں حملہ آور ہو جاتے ہیں، یا اگر وہ گھر میں بھی ہوں تو ہم ان کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور ارادہ یہ کیا کہ ہم سارے مل کر حملہ آور ہوں گے، اور اگر ان کی قوم نے بعد میں ہم سے قصاص طلب کیا، بدلہ مانگا ہم سے، تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، یعنی ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہ ایسی ہی ناپاک منصوبہ تھا جیسے قریش مکہ نے بنایا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انہوں نے جب اس قسم کا منصوبہ بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، تو ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم سب مل کر حملہ آور ہوں گے تو بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، وہ کس کس سے قصاص لیں گے۔ اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت فرمائی اور حضرت صالح علیہ السلام کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو جب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اس برے ارادے سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دیا۔ تباہ کیسے کیا؟ قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش مسلط کر دی۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا، یا ان پر چیخ مسلط کر دی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ جو بھی طریقہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، اتنا ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نے ان کے ناپاک ہاتھوں سے اپنے محبوب بندے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور ان کو راستے میں ہی نیست و نابود کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ بھائی کا مطلب یہ کہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، انہی کی برادری میں سے تھے، اور انہوں نے کیا کہا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور اس دعوت کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اچانک 2 گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے، یعنی دعوت کے جواب میں وہ 2 گروہ بن گئے۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کی مخالفت کرنے لگے، وہ دوسرے باغی، اور وہ اکثر سرمایہ دار تھے، سردار تھے۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو، یعنی کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، یعنی اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ پیغمبر کا لب و لہجہ بھی دیکھیں کہ کس قدر محبت سے ان کو پکار رہے ہیں، اور جواب میں قوم کا باغیانہ انداز میں ملاحظہ کریں کہ ہم نے تو تم سے برا شگون لیا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت کا آغاز فرمایا تو قوم کے لوگوں میں دعوت کے معاملے میں 2 گروہ بن گئے، جیسے اوپر آپ نے پڑھا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ انکار کرنے لگے۔ تو گھروں میں بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے کہ بیٹا ایمان لایا، والد مخالف ہے، یا والد ایمان لایا، بیٹا مخالف ہے۔ تو قوم کے لوگ اس کا ذمہ دار حضرت صالح علیہ السلام کو قرار دے رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان اختلاف پڑ گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان پر قحط بھی مسلط ہوا تھا۔ تو جو بھی تھا تو وہ بجائے اس کے کہ اپنے اعمال کو دیکھتے، وہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم سے ہم برا شگون لے رہے ہیں، یعنی تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے اہل باطل کا وتیرہ رہا ہے، بلکہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو اس آفت کے اسباب اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے اس کے اسباب باہر تلاش کرتے ہیں۔
جیسے ہمارے ہاں ہم جیسے بہت سارے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری آ جائے، کوئی اور آزمائش آ جائے تو اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کر دیا ہے۔ ساس نے جو ہے وہ بہو کے اوپر تعویذ کر دیا، یا بہو نے ساس کے اوپر تعویذ کر دیا، یا فلاں رشتہ دار نے فلاں کے اوپر کچھ کر دیا۔ تو یہ ہمارے کمزور ایمان کی علامت ہوتی ہے کہ ہم آزمائش کا سبب اپنے اعمال میں تلاش نہیں کرتے، بیرونی ماحول میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ کسی نے کوئی حسد سے کام لیا، کسی کو نقصان دینے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنے اوپر آنے والی آفت کے اسباب باہر تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر پہلے تلاش کرنے چاہیے۔ تو جب قوم نے یہ کہا کہ ہم تو آپ سے برا شگون لے رہے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، قال، حضرت صالح نے کہا، طائرکم عند اللہ، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، یعنی یہ تو آزمائش ہے اور تم اس آزمائش میں ناکام ہو، اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ 9 آدمی ایسے تھے یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد مچاتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی ان 9 لوگوں نے کہا آپس میں، تقاسموا باللہ، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ۔ کیا، کس بات پر کھاؤ؟ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، یعنی ہم رات کے وقت ان پہ حملہ آور ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقین جانو کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کیا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے یہ چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تدبیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے، تو ہم نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کس کی چلتی ہے؟ چنانچہ یہ 9 کے 9 لوگ اپنے ناپاک عزائم سمیت زمین میں دفن ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچ بھی نہ پائے۔ فانظر، اب دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ مکرہم، ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا۔ انا دمرناہم، ہم نے انہیں بھی ہلاک کیا، وقومہم اجمعین، اور ان کی ساری قوم کو بھی، یعنی ہم نے ان 9 لوگوں کو بھی اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر دی۔ اللہ نے اس پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے ان سے فرمایا کہ 3 دن تک مہلت ہے تمہیں، اور 3 دن کے بعد پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ 3 دن کے بعد ان سب کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دی۔ آج بھی ان کے آثار موجود ہیں، مدائن صالح کے نام سے وہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے، مدائن صالح کے نام سے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، چنانچہ وہ رہے ان کے گھر، خاویتم بما ظلموا، جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ اہل مکہ کے قریب ہی تھے یہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہیں ان کے گھر، جا کے دیکھ لو کہ ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سب کو ہم نے بچا لی۔ یہ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام تھا۔ آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام کا ذکر ہے۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعات بھی پہلے بارہا آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شرق اردن میں رہتے تھے، اور سدوم سمیت ان کے کوئی 6 یا 7 کی نام کی بستیاں تھیں، جن میں 4 لاکھ سے لے کر 11 لاکھ تک لوگ آباد تھے۔ اللہ نے ان کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل سے، عراق سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو اللہ نے انہیں اردن کی جانب، یہ سدومیوں کی طرف مبعوث فرمایا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ ان کی قوم کے نہیں تھے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ
کسی قوم کی طرف انہی میں سے پیغمبر بھیجتا ہے، لیکن لوط علیہ السلام اس قوم کے نہیں تھے، باہر سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے تھے۔ لوط علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے رہے، وہ نہ مانے، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کی بیماری میں مبتلا تھے، ہم جنس پرستی کا شکار تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ نہ مانے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے تھے اور کھلے بندوں کرتے تھے، مجمع میں کر لیتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بے جا ٹیکس لیتے تھے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی بیماری کا شکار تھے جو اس سے پہلے انسانوں میں پائی ہی نہیں گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سزا بھی نرالی دی کہ ان کو زمین سے بلند کر کے پھر ان کی زمین ہی الٹا دی۔ بحر میت اس علاقے کو کہا جاتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ یعنی تم جانتے ہو کہ یہ کام برا ہے، غلط ہے، فطرت کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی تم کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ کا معنی کہ تم جانتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہو کہ یہ غلط ہے۔ اور بعض حضرات اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا کام کرتے ہو، کہ مجمع میں سارے اس قسم کے کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے تھے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس جرم کا آغاز انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور یہ دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ اس کی سزا بھی شریعت نے بہت سخت تجویز کی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی کوئی لگی بندی سزا بیان نہیں کی، جیسے حد زنا کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، اور مختلف روایات کی روشنی میں فقہا نے اس کی بڑی سخت سزائیں تجویز کی ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے مجرم کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ایسے مجرم کو پہاڑ سے گرایا جائے۔ تو اس قسم کی سخت سزائیں مختلف فقہا نے اور مختلف اہل قانون نے تجویز کی ہیں کہ جو آدمی اس قسم کے جرم کا ارتکاب کرے۔ فما کان جواب قومہ، اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، کہ وہ یہ کہتے تھے، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یعنی لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اور وہ جواب میں یہ کہتے تھے کہ ان کے گھر والوں کو باہر نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کسی کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ تم بڑے پاک بنتے ہو، تم بڑے نیک آئے ہو، تو اس قسم کی پھبتی یہ کستے تھے کہ یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر یہ ہوا کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی۔ لوط علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، وہ ایمان والی تھیں، ان کی بیوی وہ نفاق رکھتی تھی اپنے دل میں، اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ایمان والوں میں سے نہیں تھی۔ تو بعض حضرات اتنی بات تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی اسی سزا کا شکار ہوئی جو اس کی قوم کو ملی تھی۔ اب وہ کیسے ملی؟ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام اپنے مومن اہل خانہ کو لے کر نکلے تو یہ ساتھ گئی ہی نہیں، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ساتھ تو گئی تھی لیکن تھوڑا آگے جا کر واپس آ گئی۔ تو بہرحال جو بھی صورت بنی ہو، لیکن یہ سزا کا شکار ہوئی، اور ان کے اہل خانہ میں سے ان کی صاحبزادیاں اور دیگر وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو اس علاقے سے باہر کیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، جو چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ پتھروں کی بارش اللہ نے برسائی، ادھر سے زمین کو الٹا کر دیا، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے پیغمبر کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ اب یہاں سے نیا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے
4 انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ اب یہاں سے اہل مکہ کو کچھ شواہد کے ذریعے توحید سکھائی جا رہی ہے، اور توحید کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے یہاں اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا کی تلقین کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کیجئے اور سلامتی بھیجیے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے۔ اور یہی طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عمل کی روشنی میں، یہی طریقہ کار ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی خیر کی بات شروع کرتا ہے تو وہ حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد شروع کرتا ہے۔ جیسے ہم جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے، پھر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر نصیحت کی بات شروع کی جاتی ہے۔ اور یہی بات انسان کو اپنے عمل میں لانی چاہیے، عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی وہ کہیں خیر کی بات کرے تو اللہ کی حمد اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے کے بعد کہے۔ مختصراً یوں کہا جاتا ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اس طریقے سے الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تو مختلف کلمات کے ذریعے اس نیک عمل، اس سنت کو پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی خیر کی بات کریں تو اللہ کی تعریف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنے کے ذریعے شروع کریں، جیسے یہاں تعلیم دی جا رہی۔ اب اس کے بعد وہ خطبہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ نے بڑے زوردار طریقے سے اہل مکہ کو عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے۔ اہل مکہ کے سامنے سوال رکھا گیا کہ دیکھو ایک طرف بت ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ہستی ہے، اب اللہ بہتر ہے یا تمہارے بت بہتر ہے؟ اللہ کی جتنی عظیم شان ہے اس کے ساتھ کسی کا تقابل کرنا بنتا تو نہیں ہے۔ یہاں تقابل کیا گیا اہل مکہ کو جگانے کے لیے، یعنی ان پر چوٹ لگانے کے لیے کہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ یہ بات پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اہل مکہ ایک خدا کے قائل تھے، اس کی بزرگی کے، اس کی قدرتوں کے قائل تھے، جیسے آگے بھی تفصیل سے بات آئے گی۔ تو جب ان کے سامنے یہ سوال پیش ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے یہ بت بہتر ہے، تو اس کا سادہ سادہ جواب انہوں نے یہی دینا ہے کہ اللہ بہتر ہے۔ وہ یہ دے ہی نہیں سکتے کہ بت بہتر ہے، اور جب وہ یہ کہہ دیں گے کہ اللہ بہتر ہے تو ان کی شرک کی پوری عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ اس طریقے سے قرآن کریم نے مختلف اسالیب کے ساتھ ان کو توحید سمجھائی، لیکن جن لوگوں کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا وہ ایمان نہیں لائے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ یہ برحق ہیں۔ جیسے ابو جہل کا واقعہ میں بارہا سنا چکا ہوں کہ اس نے خود اس کا اظہار کیا تھا کہ یہ پیغمبر برحق ہیں، سچی بات کر رہے ہیں۔ تو سننے والے نے پوچھا کہ پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اس نے کہا ہم ایمان لائیں گے تو پھر تو بنو ہاشم ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ تو وہ سرداری کا مسئلہ تھا، اور وہ اپنی ناک کا مسئلہ اس کو بنا کر بیٹھے تھے، جیسے یہود نے کیا تھا کہ ہم بنی اسماعیل کے نبی کو کیوں تسلیم کریں۔ تو قرآن کریم نے اس طریقے سے ان کو سمجھایا۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب آپ کسی کو بات سمجھائیں تو اگر ایک اسلوب کارگر نہ ہو تو اسلوب تبدیل کریں۔ ہمارے ہاں لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، بچے سے بات ہوتی ہے 2 دفعہ نرمی کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر باپ لہجے میں سختی لے آتا ہے اور آخر میں ڈانگ سوٹا اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ نصیحت کا طریقہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں نصیحت کا جو اسلوب سکھاتا ہے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک جل جلالہ اپنے بندوں کو عقیدہ توحید کس طرح سمجھا رہا ہے۔ کہیں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہوتا ہے، کبھی اللہ کی جو مختلف کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، کبھی اللہ کی نعمتوں کا بیان ہوتا ہے، کہیں اللہ جل جلالہ کے جلال کا بھی بیان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مختلف اسالیب کے ساتھ جب نصیحت کی جاتی ہے تو پھر نصیحت مؤثر ہوتی ہے۔ آج ہم لوگوں کو نصیحت کرنی نہیں آتی، نہ والدین کو نصیحت کرنی آتی ہے، نہ اساتذہ کو نصیحت کرنی آتی ہے، نہ بڑے بھائی کو، نہ بڑوں کو۔ تو پہلے نصیحت سیکھنی پڑتی ہے، پھر جب آدمی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ،
پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا تم پھر بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، نہیں بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ توحید کے کئی درجے ہیں۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا وجود وہ ذاتی ہے، اور اللہ کے سوا جتنے بھی کائنات میں وجود ہیں وہ سب عطائی ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہیں۔ اور اس چیز کو اہل مکہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے اور اسی نے ہی پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کہ اس زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یعنی اللہ کے واجب الوجود ہونے اور اللہ کی صفت خلق جس کو اہل مکہ خود تسلیم کرتے تھے، اس پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے زمانے کے جو ملحدین ہیں، اہل مکہ ان سے اس درجے میں بہتر تھے کہ وہ ایک خدا کے قائل تھے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اتنے کم عقل وہ بھی نہیں تھے کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ یہ کائنات خود سے ہی پیدا ہو گئی ہے۔ بھلا اس کائنات کی جو عجیب و غریب نزاکتیں ہیں، یہاں جو مختلف نظام ہیں، ان پر غور کر کے آدمی کوئی عقل مند یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ خود سے ہی وجود میں آ گئی، کسی دھماکے سے یا جس طریقے سے بھی ہو یہ خود سے وجود میں آ گئی۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی حرکیات ہیں، ان حرکیات کو سنبھالنے کے لیے کسی باشعور ذات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ بے جان مادے سے یہ چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی اور مسلسل چلتی چلی جا رہی۔ تو اہل مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم خود غور کرو کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کی، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر اس بارش سے سبزہ کون اگاتا ہے؟ یعنی وہ کون سی ذات ہے جس نے سطح زمین پر وہ تمام مادے رکھ دیے جو نباتات کے اگنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ سطح زمین پر یا سطح زمین سے متصل وہ تمام مادے موجود ہیں نا جو کسی پودے کے اگنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور پھر برسنے والے پانی میں اللہ نے وہ تمام صفات رکھ دیں جو کہ پودوں کو اگانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، انسان کی غذائیت کے لیے کافی ہوتی ہیں، حیوانات کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے؟ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو ان دو چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر کہا گیا کہ تم پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے؟ نہیں، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے، یعنی تم ضدی ہو۔ اگر تم منہ نہ موڑو تو یہ دلیل خود تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا؟ اللہ نے اس زمین پر ایسا بندوبست کر رکھا ہے جو کہ زندگی کے لیے کافی ہے۔ مختلف سیارے ہیں، دیگر سیاروں میں حیات کے لیے، انسانی زندگی کے لیے یا دیگر مخلوقات کی زندگی کے لیے وہ انتظام نہیں ہے جو اللہ نے اس زمین پر کر رکھا ہے۔ یہ ایک کرہ ہے جس کو اللہ نے فضا میں معلق کیا ہوا ہے۔ معلق ہونے کے باوجود اس میں کوئی ایسا اضطراب نہیں ہے جو کہ انسانی زندگی کے لیے مشکل ہو جائے۔ اگر اس میں یہ کرہ کسی ٹھوس چیز پر تو نہیں ہے نا، فضا میں معلق ہے۔ اب اگر اس میں اضطراب ہوتا تو اگر تھوڑا سا زلزلہ آ جائے تو انسانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، تو وہ بھی تو اضطراب ہوتا ہے۔ اگر یہی اضطراب ہمیشہ ہوتا تو یہاں زندگی کیسے باقی رہتی؟ تو اللہ نے اس میں اضطراب پیدا نہیں کیا، اس میں ایک اعتدال ہے۔ پھر یہاں زندگی کے لیے ضروری مختلف چیزیں اللہ نے رکھی ہیں۔ فرض کیجیے یہ ہوا ہے، اس ہوا کے کتنے فوائد ہیں کہ کتنے میلوں تک اللہ نے اس روئے زمین میں اس ہوا کو بطور نعمت کے انسان کو دے رکھا ہے۔ یہی ہوا ہے جو کہ شہابیوں کی، شہاب ثاقب کی بارش کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ یہی ہوا ہے جو کہ اس زمین کا جو درجہ حرارت ہے اس کو معتدل رکھتی ہے، اور اس کے اندر ایسے مادے اور گیسز ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے اور حیوانات کی، نباتات کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ تو اس طرح کی بے شمار نشانیاں ہیں، ایک ایک نشانی پر آدمی غور کرے تو بات کھل کر واضح ہوتی ہے کہ یہ چیزیں خود سے وجود میں نہیں آ گئیں بلکہ کسی خالق نے
ان تمام چیزوں کو زندگی کے لیے، زندگی کو سہولت والی بنانے کے لیے ان کو تخلیق کیا ہے، یہ خود سے تو وجود میں نہیں آئی۔ تو یہی ان سے کہا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ ذات جس نے اس زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ بنایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رہنے کی جگہ یہ ہے، چاند یا مریخ یا دیگر جو سیارے ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے، انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ آج کا انسان بے شمار وسائل خرچ کر کے ان سیاروں پہ جاتا ہے، تو کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ وسائل اسی روئے زمین کے انسانوں پر خرچ کر دیے جاتے۔ اللہ نے انسانی زندگی کے لیے اسی زمین کو موضوع بنایا ہے نا، اب وہ بے شمار وسائل اگر اس زمین پر ہی خرچ کر دیے جاتے تو اس سے کیا ہوتا؟ انسان کو فائدہ ہوتا۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا تو اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ملا؟ اور وہ چاند پر ایک قدم رکھنا انسانیت کو کتنے میں پڑتا ہے؟ تو بہرحال یہ تو جدید علوم کی باتیں ہیں، ظاہر ہے کہ میں اس سے نابلد ہوں، میں تو صرف اپنی ایک طالب علمانہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سے انسانیت کو فائدہ کیا ملتا ہے۔ مریخ پر آدمی پہنچ جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہاں تک پہنچنے میں اور تیاریوں میں جتنے بے شمار وسائل خرچ ہوتے ہیں، وہی وسائل اگر اسی روئے زمین پر خرچ کر دیے جاتے تو وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا، یا چاند پر قدم رکھنا فائدہ مند۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ بنایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس روئے زمین کے جو وسائل ہیں وہ انسانی زندگی کے لیے کافی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں معاشیات کی ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے کہ جی محدود وسائل ہیں، لامحدود خواہشات ہیں، اور لامحدود خواہشات کو ان محدود وسائل کے ذریعے کیسے پورا کیا جائے، اب اس سوال کے جواب کے لیے پورا ایک علم تخلیق کیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جو بنیادی مفروضہ ہے وہی غلط ہے۔ یہاں جو وسائل ہیں وہ کم نہیں ہیں، وسائل بے شمار ہیں۔ مسئلہ بنیادی کیا ہے کہ ان وسائل کی تقسیم غیر منصفانہ ہے، تقسیم منصفانہ نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے میخیں گاڑ دیں، یعنی زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں اللہ تبارک و تعالی نے گاڑ دیں، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ یہ پیچھے بھی کسی آیت میں تفصیل آ چکی ہے کہ کس طریقے سے دو قسم کا پانی ایک ساتھ چلتا ہے لیکن مل نہیں پاتا۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ یعنی یہ تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تم کہو گے کہ اللہ کے ساتھ یہ بت شریک ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کے دعا قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف دور کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ مضطر کی دعا سب سے زیادہ سنتا ہے۔ جو بے کس اور مجبور لاچار ہوتا ہے اس کی دعا اللہ کے دربار میں سنی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے اور مریض ان سے دعا کی درخواست کرتا تو وہ اس سے یہی فرماتے کہ تم خود دعا کرو، اس لیے کہ تم حالت اضطرار میں ہو، اور مضطر کی دعا اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ سنتا ہے۔ ہماری کمعقلی یہ ہوتی ہے کہ ہم دعا کی قبولیت کے مقامات اور شخصیات کو نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی کے گھر میں والدہ بیٹھی ہوگی، وہ اس کو ناراض کر کے باہر کسی پیر فقیر کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا کہ میرے لیے دعا کرو، حالانکہ اللہ نے والدین کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کو راضی رکھو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ پیروں کے بارے میں تو اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ ان کو راضی رکھو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ والد کے بارے میں حکم ہے کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ والدین کو ناراض کر کے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں اور دوسری جگہوں میں اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ تو مضطر کی دعا اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیمار کے پاس جا کر اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن اس سے بھی کروانی چاہیے کیونکہ وہ حالت اضطرار میں ہے، اور حالت اضطرار والے کی دعا اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے۔ یہاں بعض مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جو دمشق سے کسی شہر کی طرف سواری کو، خچر کو کرائے پر چلاتا تھا۔ یہی اس زمانے کی ٹیکسیاں ہوتی تھیں، جس طرح آج کل ٹرک ہیں، ٹرالر ہیں، سامان منتقل کرتے ہیں،
اس زمانے میں خچروں کے ذریعے منتقل ہوتے تھے۔ تو یہ آدمی یہ کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اس کا خچر کرائے پر لیا کہ تم میرے ساتھ چلو، سامان منتقل کرو۔ اب معاہدہ ہو گیا۔ وہ اس شہر کی جانب جب معروف راستے پر چلا تو اس سواری نے، یعنی وہ جو کلائنٹ تھا، اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں ایک اور راستہ بتاتا ہوں جو کہ بہت قریبی ہے، تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ اس کو لے کر ایک غیر معروف راستے پر چل پڑا جس سے وہ ناواقف تھا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ایک ویرانہ آ گیا، جنگل تھا جہاں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی۔ تو اس نے اس خچر والے کو روک لیا، اس سوار نے، جو سواری تھی، اس بیچارے کو روکا اور تلوار لے کر یا نیزہ لے کر اس کے سامنے آیا۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی ڈاکو ہے جو مجھے غلط راستے سے لایا ہے، اور یہ کوئی اس کی جگہ ہوگی جہاں یہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، مال چھینتا ہے۔ ارد گرد انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ جب اسے یقین ہوا کہ اب تو یہ مجھے قتل ہی کرے گا، اس نے پیشکش بھی کی کہ میرا مال لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے آخر میں کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا پڑھ لو کوئی۔ تو جب یہ نماز کی نیت اس نے باندھی تو خود کہتا ہے، خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ خوف اور دباؤ اتنا تھا کہ میرے زبان پر کوئی آیت آ ہی نہیں رہی تھی، اور آیت جب آئی تو یہ والی آیت تھی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے وہ ذات کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کے دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ آیت میری زبان پر جاری ہوئی اور میرے آنسو جاری تھے، اور میں اسی کو دہراتا جا رہا تھا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سوار آتا ہے، عجیب و غریب قسم کا سوار ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سارا نیزہ ہے، وہ آتا ہے اور اس ڈاکو کو قتل کر دیتا ہے۔ میری جان بخشی ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ او خدا کے بندے، مجھے بتا تو صحیح کہ تو ہے کون، کہاں سے آیا میری مدد کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اسی ذات نے بھیجا ہے جس کے بارے میں تم پڑھ رہے تھے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ۔ تو میں اس حالت اضطرار سے تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بہرحال اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو حالت اضطرار میں اس کے دل سے نکلی ہوئی پکار کو سنتا ہے، اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یہ پھر آگے انسان کی بے وفائی ہوتی ہے کہ وہ جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے پھر اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ الہ مع اللہ، کیا پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانو گے؟ یعنی کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، نہیں بلکہ تم میں بہت کم ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ نے مختلف انتظامات کر رکھے ہیں، ستاروں کے ذریعے، مختلف سمتوں کے ذریعے، جو واقف کار ہیں وہ ان کے ذریعے پھر اپنا راستہ سیدھا کرتے ہیں۔ آج کل آلات بھی ہیں لیکن آلات ہر جگہ کام نہیں دیتے، کہیں آلات بھی فیل ہو جاتے ہیں، تو بالآخر پھر ماہرین کو انہی چیزوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ تو کہا گیا کہ کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے یہ انتظامات کیے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری دیتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعید، بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا؟ یعنی مخلوق کو پہلی مرتبہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اور پھر دوبارہ بھی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس مخلوق کو اٹھائے گا، اور اس دوران مسلسل مخلوق کے توالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ جاری رکھتا ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے، اللہ کا علم ذاتی ہے۔ آگے اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو مختلف علوم دیتا ہے درجہ بدرجہ، سب سے زیادہ علوم انبیاء علیہم السلام کے ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیش بہا علوم دیتا ہے، اور ایک امتی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پیغمبر کے علوم کا اندازہ لگا سکے۔ تو بہرحال جو ذاتی علم غیب ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یعنی مخلوق تو یہ بھی نہیں جانتی کہ قیامت کب آئے گی اور دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، یہ سب کون جانتا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم بے بس ہو کر رہ گیا، یعنی کافروں کا جو علم ہے آخرت کے بارے میں وہ تو بے بس ہے بیچارہ۔ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں، یعنی انہیں نظر ہی نہیں آتا اگرچہ ان کی آنکھیں ہیں۔ وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ، کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں نکالا جائے گا؟ یہ وہی اعتراض ہے جو پیچھے آپ بار بار پڑھ کے آئے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ، ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصہ کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ تو اساطیر ہیں، یعنی سٹوریاں ہیں جو کہ گزشتہ زمانوں سے آ رہی ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے سیروا فی الارض، ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ہے، دیکھ لو، زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ دیکھ لو کہ اس طرح کا اعتراض کرنے والے اب کس حالت میں ہیں۔ تو بسا اوقات ایک آدمی کے جو بے جا اعتراض ہے اس کا جواب دینے کی بجائے اسے کوئی اخلاقی سبق دے کر آگے ہو جانا چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے پیغمبر آپ ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کا غم نہ فرمائیے۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی یہ عذاب کب آئے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بعض الذی تستعجلون، کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو، یعنی تم جلدی مچا رہے ہو کہ عذاب کب آئے گا، ہو سکتا ہے اگلے لمحے تمہارے اوپر آ جائے۔ اور پھر بہت جلد غزوہ بدر میں انہوں نے دیکھ لیا کہ صحابہ کی تلواروں سے اللہ نے کس طریقے سے ان کو سزا دی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے تو غیب اور مشاہدہ سب برابر ہیں، کچھ سینے میں چھپایا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، تو فرق انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اس روئے زمین کی جو بھی چیز ہے اللہ نے لوح محفوظ میں درج کر رکھی۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو وہ واقعات بھی سناتا ہے، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، یعنی وہ اکثر باتیں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل آپس میں بہت سی ساری چیزوں میں مختلف تھے، تو قرآن کریم اس کے بارے میں فیصلہ کن بات کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کیا تمہارے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ تمہارے اختلاف کا فیصلہ اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ کتنا گہرا پیغام ہے کہ یہ قرآن کریم تمہارے لیے رحمت ہے، تو رحمت کس کے لیے ہوگی؟ جو اس کو سمجھے گا، اس پہ عمل کرے گا۔
ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، وہو العزیز العلیم، اور وہ بڑا اقتدار والا، بڑا علم والا ہے۔ فتوکل علی اللہ، لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ انک علی الحق المبین، یقیناً آپ کھلے کھلے حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، یاد رکھیے کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں۔ اس سے مراد کافر ہیں، کہ کافر اگرچہ آنکھیں رکھتا ہے، کان رکھتا ہے، لیکن جب وہ حق کی طرف نہیں آ رہا، اپنے قبول حق کی استعداد کو ختم کر چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھا بھی ہے، وہ گونگا بھی ہے، وہ بہرا بھی ہے۔ اب ایک بہرے کو آپ آواز کیسے سنائیں گے؟ ایک اندھا ہے، اسے سیدھا راستہ کیسے دکھائیں گے؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کی آیات ہیں۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تو اندھے گونگے اور بہرے ہیں، انہیں آواز ہی نہیں آتی، تو پھر آپ ان کے بارے میں زیادہ غم نہ فرمایا کیجیے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہیں۔ جو اندھا ہے، راستہ ہی نظر نہیں آ رہا، وہ کیسے راستے پر چلے گا؟ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو ہماری باتوں پر ایمان لائیں، اور پھر وہی لوگ فرما بردار ہوں گے۔ یعنی ہدایت کون قبول کرتا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ ہدایت کی طلب ہوگی تو وہ کان کھولے گا، حق کی بات سنے گا، اور جب حق کی بات توجہ کے ساتھ، ہدایت کی طلب کے ساتھ سنے گا تو ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں پر آن پہنچے گا، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اس میں قیامت کی نشانی کا ذکر ہے۔ بالکل قیامت کے قریب کچھ نشانیاں نکلیں گی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا اس کا ذکر وضاحت کے ساتھ نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کوہ صفا پھٹے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا، عجیب و غریب جانور ہوگا، اور وہ باہر نکل کر لوگوں سے بات کرے گا، اور یہیں پر لوگوں پر اس کے بعد اتمام حجت ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی اب چونکہ غیب کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، تو اس کے بعد پھر توبہ کا جو دروازہ ہے وہ بند ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب لوگ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا، یعنی خیر کا وجود روئے زمین سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اتمام حجت کر دے گا، کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک دابۃ الارض بھی ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن کو نہ بھولیے جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کی پوری فوج کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یعنی وہ تمام جتھے نکال لائیں گے جو اللہ کی بغاوت کرتے تھے، پھر ان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا گناہوں کے اعتبار سے۔ جس کے جیسے گناہ ہوں گے اسی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک ہوگا، کہ برا بروں کے ساتھ ہوگا، بدکار بدکاروں کے ساتھ ہوگا، منافق منافقین کے ساتھ ہوگا، اور جو نیکوکار ہوں گے وہ نیکوکاروں کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے ایک تو آدمی کا عمل درست ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن انہی نیک لوگوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو رکھتا ہے۔ حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے، قال، تو اللہ کہے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بها علما، جبکہ تم اس کے یعنی اس کا احاطہ اپنے علم کے ذریعے نہیں کر سکتے تھے، کیا تم نے بغیر سمجھے میری آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، ام ماذا کنتم تعملون، یا کیا کرتے رہے تھے، یعنی تمہارا عمل کیا تھا، تم میری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تمہارے پاس دلیل کیا تھی جھٹلانے کی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، چنانچہ وہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔ قیامت والے دن ایک مرحلہ وہ بھی آئے گا جب انسان کی زبان خاموش ہو جائے گی، اس کے اعضاء بولیں گے۔
اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، اس کے جس عضو نے جس طریقے سے گناہ کیا ہوگا تو وہ خود پکار کر کہے گا کہ اس نے فلاں گناہ کے کام میں مجھے استعمال کیا تھا۔ قیامت والے دن انسان کا یہ ماحول، اس کے اعضاء، یہ سب اس کے حق میں یا اس کے خلاف گواہ بنیں گے۔ جن اعضاء سے جس ماحول میں ہم نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ اعضاء اسی ماحول کے ساتھ ہمارے حق میں گواہ ہوں گے، اور جن اعضاء سے جس ماحول میں انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو یہ اعضاء اسی ماحول میں انسان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ الم یراؤ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، والنہار مبصرا، اور دن اس طرح بنایا کہ اس میں چیزیں دکھائی دیں۔ اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، پہلے بھی یہ بات بارہا آ چکی ہے، اور رات میں جو نیند ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہوتا، اس لیے رات کو ہمیشہ نیند کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی آدمی کی کوئی ملازمت کی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ دو مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگوں پر مدہوشی طاری ہو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی۔ کچھ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں وہ رہ جائیں گے، بعد میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے ان کی بھی روح قبض کر لے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب اس کائنات میں کوئی سانس لینے والا باقی نہیں بچے گا، اور یہ آیت صادق آئے گی کہ لمن الملک اليوم، کہ آج بادشاہت کس کی ہے، للہ الواحد، ایک اللہ تبارک و تعالی کی ہے، کوئی سانس لینے والا باقی نہیں بچے گا، ایک ہی ذات ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا تو اس کے بعد پھر سب اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور آگے جو مختلف واقعات ہیں وہ مختلف آیات کے ذیل میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ جیسے پیچھے آیت میں آپ نے پڑھا کہ لوگوں کو طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا، گناہگار گناہگاروں کے ساتھ، نیکوکار نیکوکاروں کے ساتھ، اور وہ سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ جمع ہیں، یعنی آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو وہ تمہیں بڑے ٹھوس نظر آتے ہیں، قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا؟ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں، یعنی ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے آپ کو بادل اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سُنَ اللہ، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے، الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے، انہ خبیر بما تفعلون، یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا، فلہ خیر منہا، اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ آدمی کے اخلاص کی طاقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، نفلی اعمال کی کثرت سے زیادہ نفلی اعمال کے اندر وزن مطلوب ہوتا ہے، اور وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کے ذریعے۔ انسان بسا اوقات بہت زیادہ اعمال کرتا ہے، نفلی اعمال، لیکن وہ بے وزن ہوتے ہیں، اخلاص نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی۔ تو نوافل فرائض تو ہر حال میں پڑھنے ہیں، ان میں بھی وزن پیدا کرنے کی فکر ہو، اور اسی طرح نوافل کے اندر کثرت بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ جو معیار ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور معیار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے۔ تو جتنا کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اس قدر بڑھا کر دیتا ہے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا کہ سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور وہ کون ہوں گے جو نہیں گھبرائیں گے؟ وہ یہی نیک اعمال والے جنہیں اللہ تبارک و تعالی گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةٍ، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کسی برائی کو چھوٹا سمجھتا ہے،
لیکن وہی برائی اسے جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے زبان کے بارے میں ایک روایت کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان کی فصل کی وجہ سے، اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے اوندھے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ انسان غیبتیں کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ آج کل اداروں میں یہی ماحول ہوتا ہے کہ 2 لوگ مل کے اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ 3 لوگ مل کر اس کی برائیاں کر رہے ہیں۔ یہی برائیوں کا ماحول ہوتا ہے اور اس کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان کو دوسروں کی برائی کرنے سے آلودہ رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، خاموش رکھا جائے، ورنہ یہی زبان قیامت والے دن اوندھے منہ جہنم میں گراتی۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تمہیں کسی اور بات کے نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت، مجھے تو یہی حکم ملا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہو کہ مجھے تو یہ حکم ملا ان اعبد رب هذه البلدہ، کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے۔ مراد مکہ مکرمہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو جس شہر نے، جس رب نے حرمت اور تقدس عطا کیا ہے، تو میں اسی رب کی عبادت کرنے کا پابند ہوں۔ اور یہ اہل عرب بھی جانتے تھے، مکہ والے بھی جانتے تھے کہ مکہ کو حرمت ان بتوں نے عطا نہیں کی، اللہ نے عطا کی۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ وَأُمِرْتُ أَن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرما برداروں میں شامل رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہی اختیار کرے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرتے ہیں۔ یعنی یہ داعی کی حدود ہیں کہ داعی سمجھاتا ہے، لیکن اگر سمجھانے کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو اس کا دل تبدیل کرنا یہ داعی کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ تو بس داعی یہی کہے گا کہ میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں دعوت کے یہی اصول ملتے ہیں۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، اور پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے۔ یعنی وہ اللہ تمہیں نشانیاں دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیشن گوئیاں فرمائی تھیں، اور ان میں سے کچھ پیشن گوئیاں اہل مکہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھ بھی لیں، اور کچھ آہستہ آہستہ پوری ہوں گی قیامت تک، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ رمضان اس طریقے سے گزارا جائے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ رمضان یہ ایک مومن کے عبادات کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، تو رمضان کے ایک ایک دن کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو قرآن کریم کے 20 پارے آپ نے پڑھے ہیں، کچھ لوگوں نے 10 پڑھے ہوں گے، تو کوشش کریں کہ ان کو بھی دہرائیں اور آگے بھی قرآن کریم کے ترجمے کا مطالعہ کریں۔ اور ایک اضافی کام یہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی کچھ مقدار کو یاد کریں، اور تلاوت کریں تو معیاری تلاوت کریں، سکورنگ نہ کریں۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ سکور بناتے ہیں نا کہ میں نے 4 پارے پڑھ لیے، میں نے 5 پڑھ لیے۔ خیر اب تو وہ لوگ بھی نہیں رہے، لیکن کوشش کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو درست طریقے سے کریں، بے شک وقت زیادہ لگ جائے، یعنی پورے رمضان میں ایک ختم کر لیں لیکن درست طریقے سے کریں۔ اگر آپ کو کسی سے سیکھنا پڑتا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، کسی سے سیکھ لیں۔ آپ خود سوچیں نا، ہم خود غور کریں کہ ہم قرآن کو کب تک غلط پڑھیں گے۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، یہ بھی ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری قرآن کریم کو درست طریقے سے پڑھنا ہے، اور قرآن کریم کے کچھ حصے کو یاد کرنا ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ کوشش کی ہے، یہاں ہم نے ایک دفعہ حفظ کا حلقہ بھی لگایا تھا، مقصد یہی تھا کہ کچھ چیز ہم یاد کر لینا قرآن کی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں تراویح تو چلے آپ نے امام کے پیچھے پڑھ لی، کچھ وقت ایسا بھی ہونا جس میں آپ خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کوئی آدھا گھنٹہ تو 2 نفل پڑھ سکیں نا، یعنی کوئی ایسی لمبی صورت ہمیں یاد ہونی چاہیے نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور 2 رکعت ذرا لمبی پڑھ لیں۔ کیا ساری زندگی 2 منٹ کی رکعت پڑھتے رہیں گے؟
کہ الحمدللہ پڑھ لی، قل واللہ پڑھ لی، پھر اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، قل واللہ، پھر اللہ اکبر، یا انا اعطینا. تو یہ بڑا غلط طرز عمل ہے، اور یہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، جوان بھی غلط پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی غلط پڑھتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی غلط پڑھتے ہیں، جاہل بھی غلط پڑھتے ہیں. تو کب تک غلط پڑھیں گے؟ کیا یہی غلط قرآن پڑھتے پڑھتے ہم قبر میں چلے جائیں گے؟ تو قرآن سمجھنا بھی ہے، اور سمجھنے کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے سمجھتے ہیں. لیکن اس سمجھنے سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ درست پڑھنا ہے. درست پڑھیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کریں، چوتھے نمبر پر اگلے کو پہنچائیں. یہ قرآن کریم کے 4 بنیادی حقوق ہیں، اور اس کا کچھ حصہ ہمیں یاد بھی ہو. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کا کچھ حصہ تو یاد ہونا. ایک پارہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اور کوشش کریں کہ رمضان میں ایک تو تراویح لازم پڑھیں امام کے پیچھے نا. چاہے اگر کسی کو توفیق ہے تو وہ خود قرآن ختم کرے، اگر کوئی حافظ ہے. اور حافظ کو ہمیشہ خود قرآن ختم کرنا چاہیے. حافظ کیوں دوسرے کے پیچھے پڑھے گا؟ اس کو انا کا مسئلہ بنائیں. میں حافظوں کو غیرت دلاتا ہوں کہ اس کو انا کا مسئلہ بنائیں کہ کیوں دوسرے کے پیچھے پڑھو گے. خود حافظ ہونا تو خود اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ، جتنا پڑھ سکو. یعنی دوسرے کے پیچھے 30 پارے سنتے ہو تو خود چلو 10 پارے یاد کر لو ایک رمضان میں، اگلے رمضان میں اگلے 10 یاد کر لو، آگے پھر اگلے 10 یاد کر لو. تو کڑوا گھونڈے پینا پڑے گا نا اگر کوئی حافظ قرآن بھول چکا ہے. یہ رمضان کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ خود پڑھنے کا ہے، اگلے مرحلے پر سننے کا ہے کہ چلے اگر ہم پڑھنے والوں میں نہیں ہیں تو ہم سننے والوں میں ہو جائیں. یہاں پھر لوگ قانون کے چکر میں پڑھتے ہیں کہ جی تراویح فرض ہیں یا واجب ہے. وہ بھائی قانون کے چکر میں نہ پڑھو، فرض ہیں یا واجب ہیں، بہرحال ہم اس کے محتاج ہیں. چاہے نہ فرض ہو نہ واجب ہو، لیکن ہم کیا ہیں؟ اس کے محتاج ہیں کہ رمضان کی راتوں میں ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے. پھر جی 8 ہیں یا 20 ہیں، یار 8 پڑھ لو، 20 پڑھ لو، جتنی بھی پڑھنی ہیں، لیکن پڑھو تو صحیح نا. اگر کسی مسجد میں 8 ہوتی ہیں تو چلو امام کے ساتھ 8 پڑھ لو، کہیں 20 ہوتی ہیں تو 20 پڑھ لو.